السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو، عنوان کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اسکول پر گرامر کے حوالے سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ پڑھا تھا۔ آج موسم کی خرابی کی وجہ سے اور وردی زیڈیو صاحب کی ہدایات کی بنیاد پر ہم نے آج آپ کو LMS کے ذریعے کلاس دینے ہیں۔ تیز ترین بارش ہے۔ پیارے بچوں، کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، اس کے آپ نے 5 حصے پڑھے ہیں۔ آج ہم اس کا 6واں حصہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کمپیوٹر کے بارے میں بہت کچھ میں نے آپ سے گفت و شنید کی ہے، بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے جیب میں ہمیشہ کمپیوٹر رہتا ہے، موبائل کی صورت میں، کیلکولیٹر کی صورت میں۔ یہ دنیا کمپیوٹر کی دنیا ہے۔ آج ہر کام کمپیوٹر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ گاڑیاں بھی کمپیوٹر کے ذریعے، دروازے بھی کمپیوٹر کے ذریعے، جہاز کمپیوٹر کے ذریعے، ریڈیو بھی ایک کمپیوٹر ہے، ٹیلی ویژن ایک کمپیوٹر ہے۔ تو بہت کچھ آپ نے اس کمپیوٹر کے بارے میں پڑھا ہے۔ ایک چھوٹی سی مشین ہے۔ تو آج ہم 6واں حصہ پڑھیں گے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد، آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے۔ اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو کمپیوٹر بنائے تھے وہ پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے تھے۔ پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے۔ ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے۔ ان کمپیوٹروں میں وہ برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے۔ کبھی یہ حرارت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے جو باقی پارٹس تھے، اس کے جو حصے تھے، وہ جل جاتے تھے اس کی حرارت کی وجہ سے۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنرز لگانے پڑتے تھے۔ ان کمپیوٹروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، کول رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ حرارت کی وجہ سے گرم ہو جاتے تھے، تو ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے کیا لگاتے تھے؟ ایئر کنڈیشن لگانے پڑتے تھے۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان کمپیوٹروں کو زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، ملٹری کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے،
سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے مستعمل کیا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد ٹرانزسٹر کی ایجاد ہو گئی، جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ٹرانزسٹر سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا۔ تو کمپیوٹر سائنس نے ترقی کی، اس میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز، ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز پرزوں نے لے لی ہے۔ اب ان ویکیوم ٹیوب سے خالی جو ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز پرزوں نے جگہ لے لی ہے۔ اسی وقت کمپیوٹروں کی دوسری نسل وجود میں آئی۔ تو تب کیا ہوا؟ کمپیوٹروں کی دوسری نسل وجود میں آئی۔ کمپیوٹروں کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی، یہ جگہ بھی بہت کم لیتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگی۔ تو ان کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی، کم سپیس لیتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی، گویا بجلی بھی کم استعمال ہوتی تھی، جگہ بھی کم لیتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے اور ان کا کام بھی بہت فاسٹ تھا، بہت تیز تھا، بہت تیزی سے کام کرنے لگے اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جاتی تھی۔ کتنے فائدے؟ معلومات، میموری بھی زیادہ، جگہ کم، میموری زیادہ، جگہ بھی کم لیتی تھی، کرنٹ بھی کم لیتی تھی اور معلومات ہزار گنا زیادہ ان کمپیوٹروں سے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر سکول پر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔